بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 29واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ حج کے متعلق 3 ابواب باب الاحصار، باب الفوات اور باب الہدی پڑھیں گے۔ تو پہلے آپ اس سبق کی عبارت دیکھ لیں۔ باب الاحصار اذا احصر المحرم بعدو او اصابه مرض يمنعه من المضي جاز له التحلل، وقيل له ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من يحملها يوما بعينه يذبحها فيه ثم تحلل، فإن كان قارنا بعث دمين، ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم، ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر، ويجوز للمحصر بالعمرة أن يذبح متى شاء، والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة، وعلى المحصر بالعمرة القضاء، وعلى القارن حجة وعمرتان، وإذا بعث المحصر هديا وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار، فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يجوز له التحلل ولزمه المضي، وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج تحلل، وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا، ومن أحصر بمكة وهو ممنوع عن الوقوف والطواف كان محصرا، وإن قدر على إدراك أحدهما فليس بمحصر۔ باب الفوات، ومن أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، وعليه أن يطوف ويسعى وتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه، والعمرة لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا 5 أيام يكره فعلها فيها يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، والعمرة سنة وهي الإحرام والطواف والسعي۔ باب الهدي، الهدي أدناه شاة وهي من 3 أنواع من الإبل والبقر والغنم، يجزئ في ذلك كله الثني فصاعدا إلا من الضأن فإن الجذاع منه يجزئ فيه، ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن ولا أكثرها، ولا مقطوع الذنب، ولا مقطوع اليد ولا الرجل، ولا ذاهبة العين، ولا العجفاء، ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك، والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنوبا، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة، فإنه لا يجوز فيهما إلا بدنة، والبدنة والبقرة يجزئ كل واحد منهما عن 7 أنفس إذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة، فإذا أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم يجوز للباقين عن القربة، ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران، ولا يجوز من بقية الهدايا، ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر، ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء، ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم، ويجوز أن يتصدق بها على مساكن الحرم وغيرهم، ولا يجب التعريف بالهدايا، والأفضل بالبدن النحر، وفي البقر والغنم الذبح، والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك، ويتصدق بجلالها وخطامها، ولا يعطي أجرة الجزار منها، ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها، وإن استغنى عن ذلك لم يركبها، وإن كان لها لبن لم يحلبها ولكن ينزح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن، ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه، وإن أصابه عيب كثير أقام غيره مقامه وصنع بالمعيب ما شاء، وإذا عطبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحتها ولم يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء، وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء، ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات۔ یہ حج کے متعلق باب ہے، باب الاحصار۔ احصار کا لغوی معنی ہے روکنا، اور حج سے متعلق احصار کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اس نے حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لیا ہے، اس کے بعد اس کو حج ادا کرنے سے یا عمرہ ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے، یا تو دشمن نے اس کو روک دیا ہے
یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ آگے جا نہیں سکتا یا حج اور عمرہ کے افعال ادا نہیں کر سکتا، اس کو احصار کہا جاتا ہے۔ تو اس کے کیا احکام ہیں؟ فرماتے ہیں اذا احصر المحرم بعدو، کہ جب محرم کو یعنی جس نے حج کا یا عمرے کا احرام باندھا ہو اس کو روک دیا گیا ہو دشمن کی طرف سے، او اصابہ مرض، یا اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے یمنعہ من المضی، جو اس کو آگے جانے سے یعنی حج اور عمرہ کے افعال ادا کرنے سے روک رہی ہے، جاز له التحلل، تو اس کے لیے احرام سے نکلنا یعنی حلال ہونا جائز ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس بندے کو کہا جائے گا ابعث شاطن، کہ تم ایک بکری بھیج دو جس کو حرم کے اندر ذبح کیا جائے، وواعد من يحملها يوما بعینہ یذبحها فیہ، اور تم اس بندے سے وعدہ کر لو یعنی یہ اس کے ساتھ طے کر لو جو اس کو لے کر جا رہا ہے حرم میں کسی متعین دن کا، یذبحها فیہ، جس میں وہ اس کو ذبح کرے گا، یعنی ایک دن مقرر کر لیا جائے کہ جب وہ اس دن وہاں پر پہنچ کر اس کو حرم کے اندر ذبح کرے گا تاکہ اس بھیجنے والے کو پتہ ہو اور یہ اس دن کے بعد احرام کھول لے، حلال ہو جائے۔ ثم تحلل، جب وہ دن آ جائے گا جو اس نے مقرر کیا تھا اور اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے وہاں پر حرم میں بکری ذبح کر دی ہے، اس کے بعد یہ حلال ہو جائے گا۔ فإن كان قارنا بعث دمین، اگر وہ قارن تھا یعنی اس نے حج قران کا احرام باندھا ہوا تھا تو چونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، حج کا بھی عمرے کا بھی، دونوں کا احرام ہے، اب وہ دونوں سے نکل رہا ہے تو دو دم بھیجے گا یہ، تو اس کے بعد یہ پھر حلال ہوگا۔ ولا يجوز ذبح دم الاحصار الا في الحرم، یہ جو احصار کی بکری دم بھیجے گا اس کا حرم کے اندر ہی ذبح ہونا ضروری ہے، حرم کے بعد اگر کسی جگہ ذبح ہوا یہ جانور تو وہ بندہ حلال نہیں ہو سکتا۔ ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ، اور اس دم کا جو احصار والا دم ہے اس کا یوم النحر 10 ذی الحجہ سے پہلے بھی کسی دن ذبح کرنا جائز ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، کیونکہ اس حدیث سے متعلق جو قرآن میں آیا ہے ہدی بالغ الکعبۃ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم کے اندر جگہ تو اس کی متعین ہے لیکن وقت کوئی اس کے لیے مقرر نہیں کیا گیا کہ کس وقت یا اس وقت کے بعد ذبح کی جائے، تو جب بھی وہ بندہ حرم میں پہنچے گا جو بکری لے کر جا رہا ہے ذبح کرے گا تو یہ احصار والا بندہ حلال ہو سکتا ہے۔ وقال لا يجوز الذبح للمحصر بالحج الا في يوم النحر، صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج سے روک دیا گیا ہے اس کی جو قربانی ہوگی وہ یوم النحر یا اس کے بعد ہی ذبح کی جائے گی، اس سے پہلے ذبح نہیں کی جا سکتی۔ تو صاحبین نے اس کو قیاس کیا ہے دم تمتع و دم قران پر، کہ وہ جس طرح یوم النحر پر ذبح ہوتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس میں جگہ تو متعین ہے قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، لیکن کوئی وقت اس کا مقرر نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ اور دوسرا وقت مقرر کرنے میں حرج بھی ہے کہ جو بندہ بیمار ہے یا دشمن کی وجہ سے روک دیا گیا ہے تو اس کو بلا وجہ اتنا انتظار کرنا پڑے گا یوم النحر تک، تو جب بھی وہ حرم کے اندر ذبح کر دی جائے یوم النحر سے پہلے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ حلال ہو جائے گا، اس کو یوم النحر تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قول پر یہ ہے کہ اس کو پہلے بھی کسی دن ذبح کیا جا سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ أَنْ يَذْبَحَ مَتَىٰ شَاءَ، تو حج والے سے متعلق تو اختلاف تھا، لیکن جو عمرہ سے روک دیا گیا ہے بیماری کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے تو اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس کی قربانی کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے جب وہ چاہے۔ وَالْمُحْصَرُ بِالْحَجِّ إِذَا تَحَلَّلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ، اور جو بندہ حج سے روک دیا گیا ہے جس کو احصار ہو گیا ہے جب وہ حلال ہوگا تو اس پر ایک حج بھی لازم ہوگا اور ایک عمرہ بھی لازم ہوگا۔ حج تو اس لیے کہ اس نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا، وہ اس نے چھوڑ دیا، پورا نہیں کر سکا تو اس کی قضا لازم ہوگی، اور عمرہ اس لیے کہ یہ جو بندہ ہے یہ اس شخص کی طرح ہے جس کا حج فوت ہو گیا ہو، جس کا آگے باب آئے گا، ایک بندہ حج کے لیے گیا ہے لیکن وقوف عرفہ نہیں کر سکا تو حج فوت ہو گیا ہے، تو اس کے لیے عمرہ کے افعال ادا کر کے پھر اس کا حلال ہونا پڑتا ہے اور پھر اگلے سال حج کی قضا کرنی پڑتی ہے، تو احرام سے نکلنے کے لیے عمرہ کے افعال ادا کرنے پڑتے ہیں۔ یہ جو محصر ہے یہ بھی احرام سے نکل رہا ہے تو اس کو بھی عمرہ کے افعال ادا کر کے نکلنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ محصر ہے، دور ہے، روک دیا گیا ہے، عمرہ کے افعال ادا نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس کو بعد میں حج کی بھی قضا کرنی پڑے گی اور بعد میں عمرہ بھی کرنا پڑے گا۔ وعلی المحصر بالعمرۃ القضاء، اور جو عمرہ سے احصار کر دیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا، اس کے لیے بعد میں صرف عمرہ کی قضا ہی لازم ہوگی۔ وعلی القارن حجۃ وعمرتان، اور جو قران کرنے والا تھا
وہ اگر مخصر ہو یعنی اس کو روک دیا گیا ہو تو اس کے ذمہ بعد میں ایک حج اور 2 عمرے لازم ہوں گے۔ ایک حج اور ایک عمرے کا تو اس نے احرام باندھا ہوا تھا، اور ایک عمرہ وہ کہ جس کے افعال ادا کر کے اس نے حلال ہونا تھا اور وہ اس کے افعال ادا نہیں کر سکا، تو 2 عمرے اور ایک حج اس پر لازم ہوگا۔ وَإِذَا بَعَثَ الْمُحْصَرُ هَدِيًّا، اور اگر جو محصر تھا، جو روک دیا گیا تھا، آگے جا نہیں سکا، اس نے ہدی بھیج دی۔ وَوَعَدَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوهُ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ، اور جو لے کر جانے والے تھے ان سے وعدہ طے کر لیا کہ فلاں دن اس کو ذبح کر دینا ہے۔ پھر وہ جب چلے گئے تو پیچھے اس کا احصار زائل ہو گیا، یعنی جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی ہے یا دشمنوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِدْرَاكِ الْهَدِيِّ وَالْحَجِّ، اگر اس کو یہ گمان ہو کہ ابھی میں حج تک پہنچ سکتا ہوں، حدی تک بھی پہنچ سکتا ہوں، لم يجوز له التحلل، تو اس کے لیے حلال ہونا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ آگے جائے۔ لازم المضی، اس کے لیے آگے جانا ضروری ہے اور حج ادا کرے اور حدی پھر بعد میں خود ذبح کرے۔ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِدْرَاكِ الْهَدِيِّ دُونَ الْحَجِّ تَحَلَّلَ، اگر یہ حدی تک جانور تک تو پہنچ جائے گا لیکن حج تک نہیں پہنچ سکے گا، حج سے پھر بھی رہ جائے گا، تو اب اس کے لیے آگے جانا ضروری نہیں ہے، یہ حلال ہو سکتا ہے، کیونکہ مقصود حدی نہیں ہے، مقصود تو حج ہے، تو حج کو تو یہ نہیں پہنچ سکتا، تو آگے جانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِدْرَاكِ الْحَجِّ دُونَ الْهَدِيِّ، اور اگر وہ حج پر تو قادر ہے کہ حج تک پہنچ جائے گا لیکن حدی اس سے پہلے ہی ذبح ہو جائے گی، حدی تک نہیں پہنچ سکتا، جاز له التحلل استحسانا، تو قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ حج مقصود ہے، مقصود تک یہ پہنچ جائے گا تو اس کو آگے جانا چاہیے، حلال نہیں ہونا چاہیے، لیکن استحساناً چونکہ اس نے حدی آگے بھیج دی ہے اور وہ اس کی طرف سے حلال ہونے کے لیے ذبح ہو جائے گی، تو اس لیے استحساناً اس کے لیے حلال ہونا جائز ہے۔ ومن احصر بمکہ وهو ممنوع عن الوقوف والطواف كان محصرا، اگر کوئی شخص مکہ میں پہنچ گیا ہے لیکن مکہ کے اندر پہنچنے کے باوجود اس کو وقوف سے روک دیا گیا ہے یا وہ طواف سے روک دیا گیا ہے، تو وہ محصر ہی شمار ہوگا، یعنی وہ قربانی کر کے احرام سے نکل سکتا ہے۔ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِدْرَاكِ أَحَدِهِمَا فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ، اور اگر وہ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز پر قادر ہو، وقوف یا طواف میں سے، تو اب یہ محصر شمار نہیں ہوگا۔ اگر وہ وقوف کر سکتا ہے تو وقوف کرنے کی وجہ سے اس کا حج تام ہو جائے گا، طواف بعد میں بھی کسی وقت کر سکتا ہے، اور اگر وہ ابھی طواف کر سکتا ہے، وقوف نہیں کر سکتا، تو طواف کر کے صحیح کر کے یعنی عمرہ کے افعال ادا کر کے وہ احرام سے نکل سکتا ہے، محصر شمار نہیں ہوگا، کیونکہ محصر کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جو بندہ طواف کر سکتا ہے تو وہ طواف اور صحیح عمرہ کے افعال ادا کر کے احرام سے نکل جائے گا، اس کے لیے قربانی ضروری نہیں ہوگی، تو یہ شخص محصر نہیں ہوگا۔ تو یہ مکہ والی قید اس لیے لگائی ہے کہ عام طور پر محصر وہ ہوتا ہے جو دور ہو، کسی دور جگہ سے آگے آنے سے وہ روک دیا گیا ہو، لیکن اگر مکہ کے اندر موجود ہے اور وہ طواف سے وقوف دونوں چیزوں سے روک دیا گیا ہے، نہیں کر سکتا دشمن کی طرف سے یا بیماری کی وجہ سے، تو یہ بھی محصر ہی ہوگا، اس کی طرف سے بھی قربانی کر کے یہ احرام سے نکل سکتا ہے۔ آگے باب الفوات، فوات کا مطلب یہ ہے کہ حج اگر فوت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں ومن احرم بالحج ففاتہ الوقوف بعرفہ، کسی شخص نے حج کا احرام باندھا اور اس کے بعد عرفات میں جو وقوف ہے، چونکہ وہ حج کا رکن اعظم ہے، تو وہ اگر اس سے فوت ہو گیا حتی طلع الفجر من یوم النحر، یعنی 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے عرفات کا وقوف شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو آنے والی رات ہے 10 ذی الحجہ کی رات، وہ بھی وقوف کا وقت ہے، اس میں بھی اگر وقوف ہو گیا تب بھی یہ رکن ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر 10 ذی الحجہ یوم النحر کی فجر طلوع ہو گئی تو اب وقوف کا وقت ختم ہو گیا ہے اور وہ شخص وقوف عرفات میں وقوف نہیں کر سکا، تو چونکہ حج کا جو رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن ہے، وہ اس سے فوت ہو گیا ہے، تو اب فقد فات الحج، اس کا حج ہی فوت ہو گیا ہے، حج ہی رہ گیا ہے، اس سال اس کا حج شمار نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کیا کرے، اس نے حج کا احرام تو باندھا ہوا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے علیہ ان یطوف و یسعی، کہ وہ ایک طواف کرے اور سعی کرے، وتحلل، اور اس احرام سے وہ حلال ہو جائے گا، نکل جائے گا، یعنی وہ عمرے کے افعال ادا کر کے طواف اور سعی کر کے اس حج والے احرام سے وہ حلال ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ اب چونکہ اس نے حج کا احرام باندھ لیا تھا اور پھر حج نہیں کیا، تو اس وجہ سے اس پر یقضی الحج من قابل، قابل کا مطلب یہ ہے آئندہ سال اس پر حج کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ ولا دم علیہ، اور پچھلا حج چھوڑنے کی وجہ سے یا حج فوت ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی دم لازم نہیں ہوگا۔
آگے کہتے ہیں والعمرۃ لا تفوت، کہ عمرہ کبھی بھی فوت نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی سے طواف یا سعی رہ گئی ہے تو وہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ اس وقت تک کرنا ہی ہے، تو بعد میں جب بھی اس سے موقع ملے وہ طواف کر سکتا ہے، سعی کر سکتا ہے، عمرہ ادا کر سکتا ہے، یہ فوت نہیں ہوتا۔ وہی جائزۃ فی جمیع السنۃ الا 5 ایام، آگے عمرے سے متعلق تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ پورے سال میں کسی بھی وقت عمرہ کیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، البتہ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ یکرہ فعلها فیہا یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق، ایک 9 ذی الحجہ کا دن، 10 ذی الحجہ کا دن اور 3 دن ایام تشریق کے، یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ تو یہ 5 دن ہیں، چونکہ یہ حج کے مخصوص ایام ہیں تو ان میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، اس کے علاوہ باقی پورے سال کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ والعمرۃ سنۃ، آگے اس کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ عمرہ فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے، مسنون عمل ہے۔ وہی الاحرام والطواف والسعی، اور عمرہ کے اندر 3 فرائض ہیں، 3 ضروری چیزیں ہیں، احرام باندھنا ہے، اس کے بعد طواف کرنا ہے اور سعی کرنی ہے، تو اس سے عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آگے باب ہے باب الہدی، جیسے کہ پیچھے گزرا ہے کہ جو قران کرنے والا ہے یا تمتع کرنے والا ہے اس کے اوپر بھی ہدی یعنی دم دینا لازم ہوتا ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جو احصار جس کو روک دیا گیا ہے بیماری کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا، اس کے لیے بھی ہدی قربان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس ہدی کی تفصیل بیان کریں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں اور ان کی کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں الہدی ادناء شاۃ، حج کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کم سے کم مقدار ایک بکری ہے۔ وہی من 3 انواع، اور ہدی اس میں 3 اقسام کے جانور ہو سکتے ہیں، من الابل والبقر والغنم، اونٹ بھی ہو سکتا ہے، گائے بیل بھی ہو سکتا ہے اور بکری بھی ہو سکتی ہے۔ یجزئ فی ذلک کلہ الثنی فصاعدا، تو یہ جو 3 قسم کے جانور ہیں ان میں کتنی عمر ہونی چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ ان سب میں الثنی، کہ جس کے 2 دانت سامنے والے نکل آئے ہوں یا اس سے زیادہ عمر والا ہو، وہ جانور کافی ہے۔ تو یہ دانت کب نکلتے ہیں؟ تو اس میں اونٹ 5 سال کا ہو چکا ہو، 6 سال میں داخل ہو تو اس سے اوپر اس کی عمر یہ معتبر شمار ہوتی ہے۔ گائے یا بیل 2 سال ان کے مکمل ہو چکے ہوں اور بکری 1 سال مکمل اس کا ہو چکا ہو، اس کے بعد وہ ہدی میں ذبح کی جا سکتی ہے۔ الا من الضأن، البتہ جو بھیڑ ہے اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ فإن الجذع منه يجزئ فيه، کہ بھیڑ کے اندر اگر 6 ماہ سے زائد کا بچہ ہے اور وہ اتنا موٹا تازہ ہے کہ اس کو 1 سال والوں میں چھوڑا جائے تو ان کے برابر لگے تو وہ بھی کافی ہوتا ہے، ورنہ جو عام بھیڑیں یا بکریاں ہیں ان میں 1 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ ولا يجوز في الهدي مقطوع الاذن ولا اکثریہ، ہدی کے اندر یہ عیوب والے جو جانور ہیں وہ کافی نہیں ہوں گے، جس کا کان بالکل کٹا ہوا ہو یا اکثر ایسا کٹا ہوا ہو یہ بھی کافی نہیں ہے۔ ولا مقطوع الذنب، جس کی دم کٹی ہوئی ہو۔ ولا مقطوع الید ولا الرجل، آگے والی ٹانگوں میں سے کوئی ٹانگ یا پیچھے والی ٹانگوں میں سے کوئی ٹانگ کٹی ہوئی ہو تو یہ بھی عیبدار جانور ہے۔ ولا ذاہبۃ العین، جس کی نظر نہ ہو۔ ولا العجفاء، جو بہت دبلی پتلی ہو۔ ولا العرجاء، جو ایسی لنگڑی ہو۔ التی لا تمشی الی المنسک، جو ذبح والی جگہ تک خود چل کر نہ جا سکے، تو یہ سارے عیب والے جانور ہیں، ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ والشاة جائزۃ فی کل شیء الا فی موضعین، جتنے بھی جنایات کے دم میں یا قران تمتع وغیرہ اور جتنے بھی دم کا ذکر آیا ہے ان سب جگہوں میں جو کم سے کم مقدار ہے وہ بکری ہے، اور بکری ان میں کافی ہو جاتی ہے، جائز ہو جاتی ہے۔ البتہ 2 موقع ایسے ہیں کہ جس میں بکری کافی نہیں ہوگی۔ ایک من طاف طواف الزیارت جنوباً، جس نے طواف زیارت جنابت کی حالت میں کیا، ایک صورت۔ ومن جامع بعد الوقوف بعرفہ، جس نے وقوف عرفہ کے بعد جمع کیا طواف زیارت سے پہلے، تو ان 2 صورتوں میں فإنه لا يجوز فيهما الا بدنۃ، ان 2 صورتوں میں صرف بڑا جو جانور ہے اونٹ یا اونٹنی وغیرہ وہ کافی ہوگا، چھوٹا جانور بکری اس میں کافی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی سب چیزوں میں بکری کی ہدی دینا یہ جائز ہے۔ والبدنۃ والبقرۃ یجزئ کل واحد منهما عن 7 انفس، اور ہدی یا کسی بھی موقع پر جو جانور کی قربانی ہوتی ہے اس میں اونٹ ہو یا گائے بیل وغیرہ، یہ ان میں سے ہر ایک، اونٹ بھی 7 بندوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے
اور جو گائے بیل ہے وہ بھی 7 بندوں کی طرف سے کافی ہے۔ اذا کان کل واحد من الشرکاء یرید القربۃ، لیکن جب ایک سے زائد بندے کسی جانور میں شریک ہوں تو ان میں سے ہر ایک ثواب کی نیت سے یا قربانی کی نیت سے شریک ہوا ہو تب سب کی قربانی درست ہوگی۔ فإذا أراد أحدهم بنصيب اللحم، اگر ان شرکاء میں سے ایک شریک کا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے حصے سے گوشت حاصل کر رہا ہوں، قربانی کی ثواب کی نیت نہیں ہے، لم يجوز للباقین عن القربہ، تو باقیوں کے لیے بھی یہ قربانی نہیں ہوگی، ان کا ثواب بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے سب شرکاء کی قربانی کی ثواب کی نیت ہونا ضروری ہے۔ ويجوز الأكل من ہدی تطوعی، جو نفلی ہدی ہوتی ہے اس میں سے کھانا جائز ہے کسی کے لیے بھی، یعنی حاجی وہ خود بھی بندہ کھا سکتا ہے اور کسی امیر کو بھی کھلا سکتا ہے۔ والمتعۃ والقران، اسی طرح جو دم تمتع دم قران ہے یہ واجب ہے تو ان کو بھی بندہ خود بھی کھا سکتا ہے، کسی کو بھی کھلا سکتا ہے۔ ولا يجوز من بقیۃ الہدایا، تو نفلی ہدی اور تمتع اور قران کے علاوہ باقی جو جنایات والی یا احصار والی جو باقی قربانیاں ہیں ان میں سے بندہ خود بھی نہیں کھا سکتا اور کسی امیر کو بھی نہیں کھلا سکتا، وہ غرباء اور مساکین پر تقسیم کی جائے گی۔ ولا يجوز ذبح ہدی تطوع والمتعۃ والقران الا فی یوم النحر، کہ یہ جو ہدی ہے تطوع والی نفلی والی اور تمتع والی اور قران والی، اس کے لیے وقت مقرر ہے کہ یوم النحر کے دن اس کو ذبح کیا جائے گا، اس سے پہلے ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ ويجوز ذبح بقیۃ الہدایا فی ای وقت شاء، اس کے علاوہ جو باقی ہدیاں ہیں جنایات والی احصار والی وہ کسی بھی وقت ذبح کی جا سکتی ہیں، ان کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ولا يجوز ذبح الہدایا الا فی الحرم، اور ہدی کسی بھی قسم کی ہو، تمتع والی، قران والی، نفلی یا جنایات والی، احصار والی، ان سب کے لیے جگہ مقرر ہے کہ حرم کے اندر ہی ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے، حرم کے باہر ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ويجوز ان يتصدق به على مساکن الحرم وغیرہم، اور جن ہدایہ کا گوشت کھانا خود جائز نہیں ہے یا امیر لوگ نہیں کھا سکتے، مساکین کو دینا ہے تو حرم کے مساکین کو بھی دے سکتے ہیں، حرم کے باہر کے جو مساکین ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ ولا يجب التعریف بالہدایہ، یہ جتنی ہدیاں ہیں، ہدی کے جانور ہیں، ان میں تعریف واجب نہیں ہے۔ تعریف کا مطلب یہ ہے کہ میدان عرفات میں ان کو لے جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ والافضل بالبدن النحر وفی البقر والغنم الذبح، جو اونٹنیاں ہیں، اونٹ یا اونٹنی، اس کو ذبح کرنے میں افضل طریقہ یہ ہے کہ نحر کیا جائے۔ نحر کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اس کا آگے کا ایک پاؤں جو ہے اس کو الٹا کر کے باندھ دیا جائے اور اس کی گردن میں چھری سے کٹ لگایا جائے، اس کا خون کچھ نکل جائے، پھر وہ بیٹھے تو اس کو لٹا کر پوری طرح ذبح کر دیا جائے۔ اور گائے بکری وغیرہ میں عام طور پر جس طرح لٹا کر ذبح کیا رہتا ہے اس طرح ذبح کرنا ہی افضل ہے۔ والاولی ان يتولى الانسان ذبحها بنفسه، بہتر یہ ہے کہ انسان ہدی کو خود ذبح کرے، اذا كان يحسن ذلك، جب وہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اگر نہیں تو پھر کسی اور سے بھی ذبح کروا سکتا ہے۔ ويتصدق بجلالها وخطامها، اس کی جو جھول ہے جانور کے اوپر ڈالنے والی، اس کی جو لگام ہے، رسی ہے، اس کو وہ صدقہ کر دے، خود استعمال میں نہ لائے۔ ولا يعطي اجرة الجزار منها، اسی جھول یا رسی یا جانور کے گوشت میں سے جو قصاب ہے، جانور کو ذبح کرنے والا ہے، اس کو اجرت نہ دے، اس کو الگ سے پیسے دے۔ ومن ساق بطنة فاضطر الى ركوبها ركبها، ایک شخص اپنی اونٹنی ساتھ لے کر جا رہا ہے تو اگر اس کو مجبوری ہو سوار ہونے کی طرف تو سوار ہو جائے۔ وان استغنى عن ذلك لم يركبها، اگر مجبوری نہ ہو، اس کے بغیر بھی اسے گزارا چلتا ہو تو وہ سوار نہ ہو۔ وان كان لها لبن لم يحلبها، اگر جانور جو ہدی میں قربانی کرنی ہے اس کا دودھ ہو تو اس کو نہ دوہے، بلکہ اس کے تھنوں کے اوپر ٹھنڈا پانی چھڑک دے یہاں تک کہ اس کا دودھ ختم ہو جائے۔ ومن ساق ہدیا فعطب فان كان تطوعا فليس عليه غيره، ایک شخص ہدی ساتھ لے کر گیا اور وہ ہلاک ہو گئی تو اگر وہ نفلی تھی تو اب اس کے اوپر کوئی اور چیز اس کے علاوہ ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ وان كان عن واجب، اگر کوئی واجب ہدی تھی وہ ساتھ لے کر جا رہا تھا تو یہ ہلاک ہو گئی ہے، فعليه ان يقيم غيره مقامه، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کے علاوہ دوسرا جانور اس کے قائم مقام کرے، اس کی جگہ پر ذبح کرے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ عَيْبٌ كَثِيرٌ أَقَامَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ، اور اگر جو واجب ہدی ہے اس کو کوئی بڑا عیب لاحق ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں، تب بھی اس کے علاوہ کسی اور جانور کو ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ وَصَنَعَ بِالْمَعِيبِ مَا شَاءَ، تو جب کسی اور کو ذبح کر دیا اس کی جگہ پر، اب یہ جو عیب دار جانور ہے اس کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو بیچ بھی سکتا ہے، ذبح کر کے کھا بھی سکتا ہے۔ وَإِذَا عَطَبَتِ الْبَدَنَةُ فِي الطَّرِيقِ، اگر اونٹنی راستے میں ہلاک ہو گئی ہے، فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا نَحَرَهَا،
یعنی ہلاکت کے قریب ہو گئی ہے، اگر وہ نفلی تھی تو اس کو وہ وہاں پر ذبح کر دے، وصبغ نعلها بدمیہ، اور اس کے جو کھر ہیں ان کو خون کے ساتھ رنگ دے، وضرب بها صفحتها، اس کے شانوں پر بھی یہ خون لگا دے، ولم یأکل منها هو ولا غیره من الاغنیاء، خود بھی اس میں سے نہ کھائے اور اس کے علاوہ جو مالدار لوگ ہیں وہ بھی نہ کھائیں، بلکہ اس کو اس طرح چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کے اوپر نشانی رہے خون لگا کر کے یہ ہدی کا جانور رہے، فقراء اور مساکین نے صرف اس کو کھائیں۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً أَقَامَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا، اگر وہ واجب تھی تو پھر اس کے علاوہ دوسری کوئی ہدی یا دوسرا کوئی جانور اس کی جگہ پر ذبح کرنا پڑے گا۔ وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ، اور اس کے ساتھ جو ہلاک ہو گیا تھا اس کو ذبح کر دیا، اس جانور کے ساتھ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَيُقَلِّدُ هَدْيَ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، نفلی جو ہدی ہے یا تمتع والی یا قران والی ان کو تو قلادہ بنایا جائے گا جیسے پیچھے گزرا ہے، لیکن احصار والی یا جنایات والی جو ہدیے ہیں جانور ہیں ان کو قلادہ نہیں بنایا جائے گا۔